استعفی جمع کیے. استعفے جمع ہونے کے بعد آپ نے ان استعفے کو منظور بھی کیے. ویسے تو بڑا کنفیوزنگ ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا استعفے لو، کبھی وہ کہتے ہیں وہ واپس لے لو. وہ بحث تو اپنی جگہ، مگر وہی آئین کا شک جو 90 دن میں استعمال ہو رہا ہے وہ وہاں بھی اپلائی کرتے ہیں جناب اسپیکر، کہ جب آپ نے ان کا استعفی وصول کیے تو پھر آئین کے مطابق 60 days کے within 60 days ان سیٹس پہ بھی بائی الیکشنز ہونے تھے. اور ہمارا اعلیٰ عدلیہ، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہو یا وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، انہوں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے ان کیسز پہ سٹے دلواتے ہوئے 90 دن سے تو کافی آگے چلے گئے ہیں وہ بائی الیکشنز. بلدیاتی الیکشنز بھی آئین کے مطابق ہوتے ہیں، قانون کے مطابق ہوتے ہیں. اور پی ٹی آئی کے 5-4 سال دور میں پنجاب کی جو بلدیاتی الیکشنز تھے، عدالت کے حکم کے باوجود وہ کبھی نہیں کروائے گئے. جناب اسپیکر، آج بھی یہ جو پورا تماشا اتنے ہفتوں سے ہمارا ملک میں چل رہا ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کیا ہے، سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ میں بھی جو وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا اقلیت کا جو مائنورٹی ممبرز جو ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کے حد تک تو 90 دن تو باہر، 90 دن کا جو شک ہے اس پہ پختونخوا پہ وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. جہاں تک اپریل 30 کا ڈیٹ ہو یا مئی 14 کا ڈیٹ ہو، یہ سپریم کورٹ کی مائنورٹی ججز نے بھی وہ 90 دن کے باہر اس مدت کو کھینچا گیا ہے. جو یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ ہم آئین کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندگی کرتے ہوئے میں اس فلو پہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ نہ 90 دن کے کانٹیکس میں نہ کسی اور کانٹیکس میں ہم آئین کا خلاف ورزی چاہتے ہیں، مگر آپ نے اس آئین کو پورا کا پورا پڑھنا ہے. آپ کو اس کانٹیکس کو سمجھنا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ آئین کو انٹرپریٹ کرے. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہمارا آئین میں تبدیلیاں لے کر آئے. اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ کو ہمارا آئین کے بارے میں کچھ غلط فہمی ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے آئین دلوایا، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 18ویں ترمیم بھی کروایا. تو اگر اعلیٰ عدلیہ میں کوئی ایسا جج ہو جس کا کوئی غلط فہمی ہو آئین کے بارے میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب اور ہمارا پورا کمیٹی بیٹھ سکتے ہیں وہاں اعلیٰ عدلیت میں ان کو سمجھانے کے لیے کہ آئین میں ہم نے کیا لکھوایا اور اس کا مطلب کیا ہے. ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم اس وفاق کو جوڑے. ہم نے اس آئین کو بنایا تاکہ ہم سارے صوبوں کو ان کا حقوق دلوا دے. ہم نے اس آئین کو بنوایا تاکہ اس ادارہ کا تحفظ کیا جائے، عزت کا خیال رکھا جائے اور تمام ادارے کا خیال اور عزت رکھا جائے. اس وقت اس ملک میں چند عناصر کی ضد کی وجہ سے بار بار پارلیمان جو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے، جو مدر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا توہین کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، آج جب میں کیبنٹ میں تھا اور ہمارا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ایکسپلین کر رہے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے جو لیٹسٹ فیصلہ آیا ہے
اس میں کیا لکھا گیا ہے. تو I have to be honest with you, Mr. Speaker, I was shocked and horrified کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ادارہ جس نے ہم سب کا حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جس نے آئین کا پاسداری کرنا ہے، وہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں، کیسے یہ انڈیکیشن دے سکتے ہیں کہ آپ پارلیمان کو بھول جائیں، پارلیمان کا فیصلہ کو بھول جائیں، پارلیمان کا منی بل پہ ووٹنگ کو ہم اگنور کریں اور عدالت کی اقلیتی بینچ کا فیصلہ مان لیں. یہ عدالت کیسے حکم کر سکتا ہے وزیر اعظم کو، یا کیسا اشارہ دے سکتا ہے وزیر اعظم کو کہ منی بل کے میٹر پہ ہم اس پارلیمان کے پاس ہی نہ آ جائیں، ان سے اجازت ہی نہ مانگیں. اگر یہ منع کرتے ہیں تو یہ عدالت حکومت کو حکم دے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں. جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آج تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس آئین کا کبھی توبہ کبھی بھی ہم نے نہ یہ سوچا ہے کہ ہم آئین کا خلاف ورزی کریں. ہم نے ماضی میں کسی آمر کے حکم پر آئین کو نہیں توڑوائے، ہم نے ماضی کے بھی کسی چیف جسٹس کے حکم پہ آئین کو نہیں توڑے ہیں. اور آج بھی اگر اعلیٰ عدلیت ہمیں کہتا ہے کہ اس پارلیمان کو اگنور کیا جائے، اس پارلیمان کے حکم کو اگنور کیا جائے، تو آج بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جناب. اس میں it is against the basic principles of our democracy and our constitution. Not only of our democracy, in our constitution, but of any democracy anywhere in the world. پارلیمنٹ کا ڈیفینیشن ہے، دنیا بھر میں پارلیمان کا ایک کام ہے جو کوئی ادارہ ہم سے نہیں لے سکتا، اور وہ صرف اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے. یہ نہ سینٹ کا کام ہے، نہ عدالت کا کام ہے، نہ کسی اور ادارہ کا کام ہے. The parliament is the custodian of the national purse. We will decide how the money of the people of Pakistan is spent and where is it spent and how it is spent. یہ ایگزیکٹو کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ یہاں یا یہاں پاکستان کا پیسہ، پاکستان کے عوام کا پیسہ استعمال ہوگا. یہ صرف اس مقدس ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ یہ فیصلہ کرے، اور ہم ان کے حکم کے پابند ہیں، کسی اور ادارہ کا حکم پہ پابند نہیں ہے. آج بھی پارلیمان اجازت دے تو سو بسم اللہ وزیر اعظم کو آف کورس اس کا حکم کے تحت وہ پیسہ دلوائیں گے، لیکن اگر پارلیمان منع کرے تو ہم اس آئین کا عزت کرتے ہیں، اس ادارہ کا عزت کرتے ہیں. ہم نے نہ صرف آج کے ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں، لیکن تاریخ میں ہم یاد رکھے جائیں گے کہ کیا یہ جو سارے جماعتوں کے پہ مبنی اجتماعی حکومت جب موقع آیا، کیا وہ ڈر گئے، کیا وہ پیچھے ہٹ گئے، یا وہ اپنا ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے جناب اسپیکر، ہم کل بھی اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی ہم اس ادارہ کے ساتھ کھڑے تھے. This is the mother of all institutions, the custodian of the purse, the maker of laws. یہ ادارہ ہے، وہ ادارہ جو ہمارے ساتھ ہے، جس کا ہم عزت کرتے ہیں. انہوں نے انصاف دلوانا ہے. آج ان کو پارلیمان کو انصاف دلوانا چاہیے. یہ ہر ایک ممبر جو اس ہاؤس میں اپنے لوگوں سے منتخب کر کے ادھر آ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک حکم دیا ہے. The executive is bound to follow the orders of the National Assembly. And جناب اسپیکر، خط سے کام نہیں چلے گا. اگر اعلیٰ عدلیہ اس ہاؤس کی توہین کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلوں کے تھرو اس ہاؤس کو انڈرمائن کر رہا ہے، اگر اعلیٰ عدلیہ اپنے فیصلے سے ہمیں کوئی غیر آئینی کام لینا چاہ رہے ہیں، تو جناب اسپیکر جو لیٹسٹ آپ خود پڑھ لیں جو آخری آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اقلیتی بینچ کا،
میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں توہین پارلیمنٹ ہوا ہے جناب اسپیکر. بریچ آف پریولیج ہوا ہے جناب اسپیکر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لے کہ وہ ہمیں حکم کرے کہ آئین توڑو, ہمیں حکم کرے کہ پارلیمان کا بات نہ مانو, پہلے کام کرو پھر واپس آ کے پارلیمان سے کہہ دو. جناب اسپیکر, یہ غیر قانونی, غیر آئینی, آپ کا ہاؤس کا پریولیج بریچ ہو رہا ہے جناب اسپیکر. اس کا ایک طریقہ کار ہے, جب بھی کوئی کسی آنریبل ممبر کا یا اس پورا ہاؤس کی اجتماعی کا اگر پریولیج بریچ ہو چکا ہے تو آپ کا ایک پریولیج کمیٹی ہے, اور میرا خیال میں یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے, اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. The very concept of democracy, Mr. Speaker, is that the Prime Minister is answerable to us, the elected representatives of the people of Pakistan. اور جب وزیر اعظم صاحب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ ہم سب پہ تنقید ہوتا ہے, اس ہاؤس پہ تنقید ہوتا ہے. اور جب نازیبا الفاظ اعلیٰ عدلیہ پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک آدمی کا توہین نہیں, اس ملک کا وزیر اعظم کا توہین ہے. اور ہم نے بہت برداشت کیا جناب اسپیکر, ہم نے بہت ہی برداشت کیا, لیکن آخر کب تک برداشت کریں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے؟ کتنے وزرائے اعظم کو کنٹیمپٹ پہ اڑا دیں گے؟ آخر کار جناب اسپیکر, آپ کے اوپر اور میرے اوپر ایک فرض ہے کہ ہم زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیں کہ آگے جا کے ہم کسی ادارہ کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ میرا وزیر اعظم نہیں, ہمارا وزیر اعظم. ہم عزت کے ساتھ, ہمیشہ عزت کے ساتھ, جو بھی ججز کا خیالات ہوتے ہیں ہم عزت کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں, اور ہمیں بھی ان کو عزت سے پکارنا پڑے گا. یہ ایبسولوٹلی ان ایکسپٹیبل ہے کہ کوئی بھی جج اپنا بینچ پہ, اپنا کسی سیکرٹ فون کال پہ نہیں, اپنا بینچ پہ بیٹھ کے اپنا آرڈر میں اس اوپینین کے ساتھ کھیلنے کا بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا میجورٹی ہے یا نہیں. جناب اسپیکر, جب اس ہاؤس نے وہ ریزولوشن پاس کیا, جب اس ہاؤس کے تمام سیاسی جماعتوں نے, تمام ممبران نے نہ صرف اس ریزولوشن کے ساتھ دیا مگر ہر موقع پہ, ہر اپرچونٹی پہ اپنا رائے کا اظہار کیا, تو ہم کیا رائے, کون سا رائے کا اظہار کر رہے تھے؟ ہم اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے. مگر نہ صرف اپنا وزیر اعظم پہ اعتماد کا اظہار, اس ہاؤس کا کارروائی, چاہے وہ ہمارا ریزولوشن ہو یا وہ کسی منی بل کا ریجیکشن ہو, ہم 4-3 کا اکثریتی فیصلہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. عدم اعتماد اگر کسی کے خلاف ہوا ہے تو 3 صاحب کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. اب جناب اسپیکر, آخر اس لڑائی میں, اس کنفیوژن میں, اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی نتیجے میں پاکستان کا عوام کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہمارا نہ صرف جمہوریت کا نقصان کا خطرہ ہے, ہمارا وفاق کا نقصان کا خطرہ ہے. جناب اسپیکر, اگر اعلیٰ عدلیہ یہ فیصلہ دیتا کہ 90 دن میں الیکشن ہو, پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو, تو شاید ہم مان جاتے کہ these are just a course of events.
मगर अगर आप इस चीज को देखें कि जो आर्टिकल 10 के मुताबिक, कौन सा आर्टिकल था, 10A के मुताबिक, फ्लोर क्रॉसिंग वाला, आर्टिकल 63 के मुताबिक जो फैसला दिया गया है, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरा सिलसिला को देखा जाए तो फिर नजर आ रहा है कि दाल में कुछ काला है जनाब स्पीकर। ये अब हम भी 3 नस्लों से ये खेल खेल रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि इस कंफ्यूजन में, इस लड़ाई में खतरे ही खतरे हैं हमारा जमहूरियत को और हमारा वफाक को भी जनाब स्पीकर। वैसे तो आम तौर पे हर सूबा का और हर वजीर आला का हक है कि जब वो जी चाहे वो अपना असेंबली तुड़वा दे और उसके 90 दिन बाद इलेक्शन हो, मगर अगर किसी एक सूबा को जबरदस्ती उनका इलेक्शन पहले करवाया जा रहा है, किसी दूसरा सूबा जहां डिसॉल्व किया गया है उनको उसके बाद करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं से ये आवाज तो उठेगा कि ऐसा तो नहीं है कि बैक डोर से कोई ना कोई इस मुल्क में एक बार फिर 1 यूनिट लागू करना चाह रहे हैं। अगर नीयत में कोई खराबी नहीं था, जब उसी इदारा का, उसी जुडिशरी का किसी एक जज साहब ने ही कहा कि इस फैसला सुनाने से पहले हमें उस डिसोल्यूशन का लीगल जस्टिफिकेशन को देखना पड़ेगा, और उस जज साहब का भी बात को नहीं माना जाता है, और एक ढिठाई के साथ we go full-fledged for elections in only one province, तो ये इस वफाक के लिए भी एक खतरा हो सकता है। और यही वजह है कि तमाम सियासी जमातें के मुतालबा है कि इलेक्शंस हो, आईनी मुद्दत पूरे होने पे टाइम पे हो, और इलेक्शंस मुल्क भर में हर सूबा में एक दिन पे हो। ये मेरा अपना साथी राय नहीं है, ये तमाम, आई रिपीट, तमाम इस मुल्क का तमाम सियासी जमात। खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इजहार ख्याल रहे थे। इस वक्त अज़ान इशा का वक्त हुआ है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना था कि कई दिनों से मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अक़लियती फ़ैसले को अक्सरियती फ़ैसला कहकर हम पर मुसल्लत करना चाहती है। कुछ हफ़्तों से हमारे मुल्क में ये तमाशा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन में तब्दीली करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं कि वो आइन में तब्दीलियाँ करे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि तहरीक इंसाफ में बड़ी कन्फ्यूजन है। आला अदलिया में किसी जज को आइन से मुतालिक गलत फहमी है तो पीपल्स पार्टी से रहनुमाई ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि PTI दौर में कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात कभी नहीं कराए। आपके पास इस्तीफ़ा जमा किया और आपने मंजूर किए। 90 दिन की शिक आप वहाँ भी लागू करते हैं। इन नशस्तों पर भी इलेक्शन होने थे। सुप्रीम कोर्ट अक़लियती फ़ैसले को अक्सरियती फ़ैसला कहकर हम पर मुसल्लत करना चाहती है। पार्लियामेंट का हुक्म नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी कि आवाम का पैसा कैसे खर्च होगा और कहाँ खर्च होगा। बिलावल भुट्टो का तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहक़ाक़ कमेटी में भी उठाने का मुतालबा। अदलिया के हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। उनका कहना था कि कई दिनों से मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। अदालत वज़ीर आज़म को कैसे हुक्म दे सकती है कि मनी बिल के मामले पर ऐवान में ना जाएँ। पार्लियामेंट का हुक्म नज़रअंदाज करने का फ़ैसला मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम आइन में तब्दीली करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो आइन में तब्दीलियाँ करे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ में बड़ी कन्फ्यूजन है। आला अदलिया में किसी जज को आइन से मुतालिक गलत फहमी है तो पीपल्स पार्टी से रहनुमाई ली जा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इस वक्त अज़ान इशा का वक्त हुआ है। बिलावल भुट्टो इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि कई दिनों से मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अक़लियती फ़ैसले को अक्सरियती फ़ैसला कहकर हम पर मुसल्लत करना चाहती है। था कि तमाम सियासी जमातें -1, तमाम सियासी जमातें चाहे वो हुकूमत में है या नहीं है, इस बात पे राजी हैं। उनका भी मुतालबा है कि मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शंस हो। हम चाह रहे हैं कि जहां हम एक बहुत
संगीन और सीरियस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। अब हम सब का काम है कि हम इस सिचुएशन से एक हल भी निकालें। और मेरा ख्याल में कि जुडिशरी को अगर वो अपना डोमेन में आ जाए और पार्लियामान को अपना डोमेन में काम करने की इजाज़त दी जाए, तो फिर ज़रूर जो है हम जो डायलॉग का सिलसिला है, जो डायलॉग का केस है, उस पे हमारे अपने जो एहतियातियों है उनको कायल करने में आसानी मिलेगा। अगर हम बाइफिकेट कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो पार्लियामानी इनिशिएटिव है, सियासी इनिशिएटिव है और सियासी डोमेन में रहना चाहिए। अगर वो यहाँ या सेनेट में ये प्रोसेस चले तो मेरा ख्याल में, शायद आई एम रॉन्ग, मेरा ख्याल में हम अपने इत्तेहादियों को कायल करने और एक यूनाइटेड तरीके से इस प्रोसेस को ओन करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इस बात पे लोग अड़े हुए होंगे कि जुडिशरी के पंचायत में इस किस्म का डायलॉग किया जाए, तो फिर मेरा ख्याल में जनाब स्पीकर, फिर वो डायलॉग भी शायद मुश्किल होगा अपना इत्तेहादियों में कायल करने में। अगर वो कायल भी हो जाए तो वो उस डायलॉग की कामयाबी का चांसेस कम है। तो बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी देर के लिए सारे इदारे के सरबराह होश की नाखुन ले, वो सोचे कि वो अपने बारे में, अपने तारीख उनको क्या, कैसे और किस तरीके से याद रखेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि तारीख में वो पीटीआई का टाइगर फोर्स समझा जाए तो सो बिस्मिल्लाह, वो उनकी मर्जी है। मगर अगर वो चाहते हैं कि तारीख में वो गैर मुतनाज़ा तरीके से याद रखा जाए, अगर वो चाहते हैं कि तारीख में उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद रखा जाए, तो हमारे दरमियान डायलॉग का जोर देना और अदालत के हुक्म के थ्रू डायलॉग का जोर देना, उससे बेहतर ये होगा कि अपने दरमियान कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू करें। उनकी अपनी जो स्टेटस है, अपनी जो पोजीशन है, वो that will be elevated. If it wasn't just 1, 2 or 3 members of the Supreme Court, but every single member of the Supreme Court in unison speaking with their Chief Justice, तो मेरा ख्याल में हमारा जमहूरियत बच सकता है, वफाक बच सकते हैं, हर इदारा का इज्जत का भी ख्याल रखा जाएगा, and the Chief Justice will be leaving behind a judiciary stronger than one that he inherited. If any specific judge or even our president insist on playing the role, a partisan political role of any one political party, तो फिर हम जिस constitutional crisis में हम फंसे हुए हैं, उससे भी हम मुश्किल से निकलेंगे। और तारीख फिर वैसे ही मौजूदा सदर, मौजूदा चीफ जस्टिस को याद रखेंगे जैसे माजी के चीफ जस्टिसेस और माजी के जो हमारा उस घर में रहने वाले हैं उनको याद रखा गया है। थैंक यू जनाब स्पीकर।